नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि जनाब मूसा को कलीमुल्लाह क्यों कहते हैं और वादी मुक़द्दस कौन सी जगह है और जनाब मूसा से नालैन उतारने को क्यों कहा गया? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफ़सीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह ताहा की 8 आयतों की तफ़सीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफ़सीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की पहली 2 आयतों की तफ़सीर को जानने के लिए पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहल अताका हदीथु मूसा إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی داستان پہنچی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی اور اپنے عیال اور فیملی سے کہا ٹھہر جاؤ، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کچھ انگارے لے آؤں یا آگ کے وسیلے سے کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ ابھی آپ نے ان 2 نورانی آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ قبسہ اس انگار کو کہا جاتا ہے جو آگ سے جدا ہو چکا ہو۔ اس سورے کے بعض حصوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے متعدد پہلو کی طرف تفصیل کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ الف، حضرت موسیٰ کی رسالت کا انتخاب۔ ب، حضرت موسیٰ کا فرعون کو حق قبول کرنے کی دعوت دینا۔ جیم، آپ کا مصر سے نکلنا اور فرعون کا ڈوب جانا۔ دال، بنو اسرائیل کی گائے کی پوجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حاملہ زوجہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور دوران سفر آپ راستے سے بھٹک گئے۔ اس تاریک جنگل میں بارش بھی ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، لہذا سردی سے بچنے کے لیے آگ کی سخت ضرورت تھی۔ اسی وقت دور سے ایک مقام پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی دی۔ جناب موسیٰ اپنی فیملی کے آرام کے لیے آگ کی طرف بڑھے۔ اسی دوران غیبی آواز آئی اور جناب موسیٰ کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیا گیا۔ جی ہاں، جناب موسیٰ تو اپنے راستے اور اپنی فیملی کے آرام و آسائش اور نجات کے لیے آگ کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی نجات کی راہیں آپ پر کھول دیں۔ آپ کو زمینی راستے کی تلاش تھی، لیکن اللہ نے ان پر معنویت اور سعادت کی راہوں کے دروازے کھول دیے۔ وہ اپنی ہدایت چاہتے تھے، لیکن اللہ نے امت کی ہدایت ان کے سپرد کر دی۔ ان 2 آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ تاریخی حقائق کو بیان کرنے کے لیے پہلے اپنے مخاطبین میں شوق اور جذبہ پیدا کریں، پھر داستان سنائیں۔ 2، تبلیغ و تربیت کے لیے مناسب سوال کرنا ایک تبلیغی اور تربیتی فن ہے۔ 3، تاریخی حقائق کا بیان ایک تجرباتی نصیحت ہے اور عبرت کا ذریعہ ہے، جس سے پیغمبر کو دلی تسلی ہوتی ہے۔ قرآنی ثقافت اور کلچر میں حدیث کے معنی، تاریخوں، حقیقتوں کا بیان کرنا ہے، نہ کہ نئے واقعے کو بیان کرنا ہے۔ 4، کبھی انسان نور الہی کو نار کی صورت میں دیکھتا ہے۔ 5، مشقتوں کو برداشت کرنے میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ حصہ دار ہوتی ہیں۔
6 سخت اور تلخ حادثے سے مت گھبرائیے، کیونکہ کبھی کبھی بظاہر سخت حالات میں انسان خداوند عالم کے لطف و کرم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ 7 مرد اپنے عیال اور فیملی کا کفیل و ذمہ دار اور ان کو آرام و سکون پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى۔ پھر جب موسیٰ آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں آپ کا پروردگار ہوں، لہٰذا اپنی جوتیاں اتار دیں، یقیناً آپ طوا نام کے مقدس وادی میں ہیں۔ ان 2 آیات کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید کے 20 سورتوں میں 136 بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی داستان قرآن مجید کی سب سے لمبی داستان ہے، کیونکہ تقریباً قرآن کی 900 آیتیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے سلسلے میں ہیں۔ کلمہ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی نیک ناموں میں سے ہے، جو قرآن مجید میں 970 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی تجلی نازل فرمائی اسے اس نام کے ساتھ نازل فرمایا، انی انا ربک، چونکہ حضرت موسیٰ کی نبوت کا آغاز پکارنے اور کلام الہی کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وادی مقدس اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو عیب و گناہ سے دور ہو، اور طوا ایسی چیز یا جگہ ہے جس پر برکتیں نازل ہوئی ہوں۔ بعض روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں جوتے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو 2 خوف اور پریشانی ہیں انہیں نکال باہر کریں۔ ایک سخت سردی کے ماحول میں زوجہ کے ہاں ولادت کے لیے خوف، اور دوسرے فرعون کے شر کا خوف اور دنیا و آخرت کی محبت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ موجودہ توریت میں بھی یہ عبارت یعنی فخلع نعلیک اسی تعبیر کے ساتھ موجود ہے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے لیکن نتیجہ کچھ اور سامنے آتا ہے۔ 2، جب خداوند عالم کا ارادہ کسی چیز کے انجام پانے سے متعلق ہوتا ہے تو ہر طرح کے وسیلے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ رات کا اندھیرا، زوجہ کا حاملہ ہونا، راستے سے بھٹک جانا، آگ کا دیکھنا، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے مقدمات تھے۔ 3، جہاں نا امیدی کا احساس بہت زیادہ ہو جائے وہاں تاکید زیادہ کرنی چاہیے۔ 4، روحانیت اور پاکیزگی کا اثر انسان کے ظاہر میں بھی نظر آنا چاہیے۔ 5، خداوند تعالیٰ سے عمیق اور گہرا رابطہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان مادی چیزوں سے منہ موڑ لے۔ 7، بعض مقامات خاص تقدس رکھتے ہیں۔ فخلع نعلیک انک بالواد المقدس، مقدس مقامات میں داخل ہونے کے لیے ننگے پاؤں ہونا، جوتیوں کو باہر رکھ کر آنا آداب میں شامل ہے۔ 8، مقدس پیغام مقدس مقامات میں نازل ہوتے ہیں۔ 9، بعض آسمانی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے پاک و پاکیزہ مرکزوں کی ضرورت ہے، جس طرح کوہ طور، طوا،
کی مقدس اور غار ہیرا۔ تو دوستو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے، اور ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایک قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔